اچھا، بلکہ ہزاروں مراسم ہیں کہ جو برہمنوں کی آمدنیوں کو دیکھ دیکھ کر انہی کے ساتھ اسلامی لباس میں ہندوستانی مسلمانوں کے نام نہاد ائمہ مسجد نے مسلمانوں میں رواج دے کر برہمنوں کی طرح اپنی پروہتائی قائم کر لی ہے، اور ان حافظوں، میاں صاحبوں اور پیر صاحبوں کے بغیر یہ پوری رسم ہی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ضرب المثل یہ ہے کہ ملا یہ ہے کہ جس کی ماری حلال ہوتی ہے۔ یہ پرانی انڈیا کا یہ محاورہ تھا، یعنی ہوتا کیا تھا کہ ایک قربانی کرنی ہے کسی بھی جانور کی، یا ایک نارمل ذبح کرنا ہے، وہ کہنا کہ نہیں جناب یہ مولوی صاحب ہی اگر کریں اس کو ذبح تو تب یہ جائز ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ تو یہ ایک پرانا کلچر تھا، چلو اب رک گیا، یہ چیز کم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جس زمانے میں نجیب آبادی صاحب نے بک لکھی تو اب سے آلموسٹ کوئی 70-80 سال پہلے انہوں نے یہ بک لکھی تھی، تو اس میں یہ ایک سچویشن تھی۔ اس میں اگر کوئی شخص کسی مسئلے پر افہام اور تفہیم کے در پہ ہو تو اس پہ یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ تم نے علم کس سے پڑھا ہے اور تمہارے پاس سند ہے یا نہیں ہے۔ اگر مولویت کی سند نہیں رکھتا تو پھر قابل خطاب بھی نہیں ہے، تم تو بول بھی نہیں سکتے کچھ۔ اب سے تقریباً 200 سال اور آج کل اب 300 سال پہلے کے مولویوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خلاف کفر کا فتویٰ صرف اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور عام لوگوں کو مطالب قرآنیہ کے سمجھنے کا موقع کیوں بہم پہنچایا، کیوں انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اس لیے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب وہ حالت تو الحمدللہ باقی نہیں ہے، لیکن اس کے مانند دوسری چیز یہ موجود ہے کہ ترجمہ میں تقلید کیوں نہیں کی گئی، یعنی کہ کس کے ترجمے کے ساتھ ویسا ہی کیوں نہیں ہے۔ تدبر فی القرآن اور تفسیر برائے میں فرق نہ کر کے نام نہاد مولویوں نے تدبر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دے دی رکھا، یعنی قرآن کو کوئی سمجھ نہ سکے، مقصد یہ، ورنہ تو ان کی پوری جو مقصد ہے جس سے ان کو فنڈ ملتا ہے تو وہ نہیں ملے گا۔ تو بس یہ ایک طریقہ رہا۔ اچھا، عقل کے استعمال کی حوصلہ شکنی اس طرح سے کرنا تاکہ نہیں جناب یہ شیطان ہے جس نے عقل کے باعث گمراہ ہوا تھا، تو تم نے اگر عقل پہ کام کیا تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس طرح کا کہہ دینا۔ اور اگر کسی نے مولوی صاحب سے اختلاف کیا تو کفر، الحاد، ارتداد اور اس نوعیت کے فتوے کچھ نہ کچھ جاری کر کے تو اگلے کو بھگا دینا، یا پھر تو آگے یہ بھی ہوا کہ اس کو قتل بھی کر دو، یہ سلسلے بھی ہوئے۔ اختلاف رائے کی مخالفت ایسی کرنی کہ نہیں جناب ہمارے امام صاحب یا ہمارے پیر صاحب کے خلاف کرنا گناہ ہے، یہ بالکل نہیں کرنا۔ مخالفین کی ایک تخلیق ایسی کرنی کہ جناب جو بھی ان پیر صاحب کے یا امام صاحب کے خلاف کوئی بات کرے تو جناب یہ تو فرقہ ہی الگ ہے، یہ تو جی فرقہ ہے اور یہ اس کی گمراہی ہے اور یہ سب کچھ، اس کو لے کے ایک باقاعدہ فلاں کے خلاف جہاد کا اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تاکہ یہ اس کے کیس آپ خود دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، آپس کے جو مناظرے اور سب کچھ ہے اس نوعیت، لفظ مناظرے پہ آپ سرچ کر لیں تو بہت ساری اگزامپلز آپ کو مل جائیں گی۔ پھر برین واشنگ کا ایک باقاعدہ ایک پروسیجر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اب جو بھی شاگرد یا مرید بن جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کیا جاتا ہے تربیتی نشستیں ایسی کرتے ہیں کہ جس میں ایک ایسے خفیہ طریقے سے ان کو لے جا کے بٹھا کے ان کے ایک باقاعدہ تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ ایک تصوراتی ایک فنٹاسٹک قسم کا ماحول اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ صرف امپریس نہ ہو بلکہ عین اس پہ ذہن کے ساتھ ویسے چلنے بھی لگے۔ تو
پھر شرکا کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حتیٰ کہ استنجا کرنے پہ بھی نشستوں کے باقاعدہ کچھ ایسے مینیجر ہوتے ہیں یہ بھی لے جا کے بتاتے ہیں ابھی یہ اب آپ کھا سکتے ہو اب نہیں کھا سکتے. اور یہ اچھا یہ وہی طریقے جیسے ہندو حضرات کے جیسے ہوتے رہے تو سیم اسی طرح سے خانقاہوں میں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی یہی طریقے اختیار ہوتے رہے. پھر خاص مبلغین نے ایسے بیان کرنے تقریر کرنی کہ جس سے اگلا امپریس. اور اس عام جو مبلغین ہیں تو وہ تقریر بھی ایسی کرنی ہے کہ وہ اپنے جو بھی لیڈر صاحب ہیں ان کی تعریف ایسی کرنی ہے کہ جناب لوگ ان کے باقاعدہ اس پہ نہ صرف مان لے بلکہ سبحان اللہ کہہ کے لوگ ان کی پیروی کریں. یعنی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساتھ کہیں سبحان اللہ تاکہ لوگ ان پہ اس میں صحیح طرح سے آنکھیں بند کر کے کرنے لگے. اچھا مکمل معلومات نہ دینی صحیح طرح سے اصل اپنا پورا پلان انفارمیشن وہ ہرگز نہ دینی. اور ساتھ کہنا کہ بھی یہ دوسرے فلاں بندے کی کتاب نہ پڑھنا فلاں کی نہ پڑھنا ہاں فلاں کی پڑھ لو. یعنی جو بھی ان کے اپنی پارٹی کے یا اپنے فرقے کے ہیں ان کو پڑھ لو دوسروں کو نہ پڑھو. سماجی ری انفورسمنٹ سوشل ری انفورسمنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ کرنا ایک جذباتی بلیک میلنگ کا یہ طریقہ اس طرح سے کرنا کہ یہ جناب اپنے جتنے اسی پیر صاحب کے جتنے مرید ہیں تو وہ اپنے بھائی بن گئے بس تم آپس میں تعلق رکھو اس سے باہر نہ رکھو. اور اس کی تربیت ایسی کر دینی کہ اب جناب مثال کے طور پر اگر کوئی اور آدمی جس سے کوئی تعلق اگر بناؤ تو وہ بس نہ بھی اس کو بلیک لسٹ کر دو اس کی کال اگر آئے تو اٹھانا بھی نہ. تو اس نوعیت کی چیزیں یہ آپ کو نظر آئیں گی. پھر عقل کی بجائے جذباتیت پہ زیادہ وہ کرنا اور اسی کے لیے یہ شاعری اور نعتوں میں بھی اسی نوعیت کے الفاظ ایسے کرنا کہ آدمی جذباتی بن جائے اور بن کے اور وہ پھر کس کا غلام بن جائے وہ انہی پیر صاحب کا یا اپنے امام صاحب کا بس وہ غلام بن جائے. پریکٹیکلی آپ اس کے کیس خود آپ یوٹیوب میں انہی کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اہم لوگوں سے خصوصی ملاقات ایسی کرنی کہ جو ایک خاص انہی پیر صاحب کے ایک اسپیشل ساتھی ہوتے ہیں تو وہ انہی سے ملنا اور اگلے نے بھی ایسے مختلف پروپیگنڈے سے وہی چیز ان کو ایسی کرنی کہ آدمی کا ذہن پوری طرح اس کا صحیح طرح سے غلام بن جائے. وفاداری کا امتحان بھی کرنا. حاجی بتاؤ کہ تم انہی کے ساتھ بیعت کر رہے ہو تو اسی پہ عمل کر رہے ہو کہ نہیں. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ پریکٹس بھی کرنا اور یہ اس کے معاملات کی باقاعدہ ایسے کرنا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا اب تو جناب تمہیں تو اب جناب جنت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے. تم ابھی توبہ کرو آئندہ یہ نہ کرنا اور ساتھ ابھی توبہ کر لو اس سے. تو یہ خودکش حملے بھی اسی طرح سے یہ کہ جاتے ہیں کہ جا کے تم خود اپنی جان کی قربانی کر لو اور اسی کی باقاعدہ پروپیگنڈا اسی طرح کر کے ایک تو کچھ انجیکشن بھی لگا کے اور کچھ سائیکولوجیکل سلیوری کر کے ان لڑکوں کو تیار کر کے وہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ جناب فلاں اس مسجد میں لے جا کے ادھر بم تم نے یہ پھاڑ دینا. ہوگا کیا؟ تو یہ پریکٹیکلی ابھی بھی آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں پہلے پاکستان میں بھی ہوتے رہے کیس اور اب انڈیا میں بھی ایسے کیس آپ کو اب نظر آ رہے ہوں گے اور عراق اور سیریا میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا نام کی تبدیلیاں بھی کر لینی. مثلا ایک آدمی نے اپنے امام ساتھ بیعت کر لی تب وہ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ وہ پیر صاحب ان کا نام بھی چینج کر لیتے ہیں تاکہ اگلے کا پرانی شخصیت ختم ہو جائے.